کیا یہ اچھا ہو کہ کوئی ایسا اسٹرانگ میسج ان ٹرمز آف ایکشن کہ بجائے 7 دن کے اندر تو ایک کمیٹی بنائی جائے گی اور اپنے فیصلے سنائے گی یا جو کامن پلانوں کے حوالے سے تجاویز دے گی، لیکن کوئی فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے تاکہ عوام کو، ان خاندانوں کو جو کہ اتنی بڑی تعداد میں سفر کر رہے ہیں، آج وہ دن دیکھنا پڑا انہیں اور پوری قوم اس کی سفر ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی فوری طور پہ ایکشن کی ضرورت ہے؟ اور خاص طور پہ نیکٹا کا ایک ادارہ بنایا گیا تھا، کیوں اب تک اس کو فعال نہیں کیا جا سکا ہے حالانکہ حکومت کے پاس فنڈس موجود ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو ایکشن ضرب عضب کی شکل میں چل رہا ہے جس کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو دہشت گرد ہیں ان کے نیٹ ورکس، ان کا انفراسٹرکچر، ان کے ہائیڈ آؤٹس، ان کی سینکچریز کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. تو اب کچھ ایسے بھی جو ہیں وہ دہشت گرد ہیں جو افغانستان کی طرف بھاگ گئے ہیں. اب یقیناً افغانستان کی حکومت اور پاکستان کی حکومت مل کر ان دہشت گردوں کو چیز کرے گی، ان کا پیچھا کرے گی. تو وہ تو اپنا ایک آپریشن اپنی جگہ کے اوپر چل رہا ہے اور کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. یہ جو عزم ہے آج جس کا اظہار کیا گیا ہے اس قرارداد کی شکل میں جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، میرا خیال ہے کہ اس میں پوری طرح سے دہشت گردی کے جو جن ہے اس کو کس طرح سے نپٹا جائے، چاہے وہ پاکستان کی سرحدوں پہ ہے یا پاکستان کے اندر ہے. میرا خیال ہے کہ آپ اس کا مفہوم سارا سمجھ چکے ہوں گے، اس میں مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب یہ پلان آپ کے سامنے عملی طور پہ آ جائے گا تو اس کی تفصیل اور ڈیٹیلز اور بھی اجاگر ہو جائیں گی. یہ واقعہ ہوا، اس سے پہلے واقعہ والا واقعہ بھی ہوا، اور کوئی بھی اس کی وجوہات پہ بات نہیں کرتا کہ خاص طور پر جو انٹیلیجنس فیلئر ہوتا ہے، جو سیکورٹی ادارے ہوتے ہیں یا سیکورٹی کے اقدامات ہوتے ہیں، وہ کہاں سے ان میں لیکیج ہوتی ہے، کہاں سے اس میں کوئی ان کو معاونت ملتی ہے. آج آپ کو عسکری اداروں میں بریفنگ بھی دی ہوگی یا کل بھی آپ نے پشاور میں ہیڈ کوارٹر میں نہیں بتایا، کیا کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی وجہ سامنے آئی ہے کہ کہاں سے یہ لوپ ہول رہ گیا ہے اور یہ اتنی بڑی کارروائی ہوئی ہے؟ انٹیلیجنس نیٹ ورک کو مضبوط بنانے کا جو معاملہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں کہ جو ہے یہ دہشت گردی کا جو ایک اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ایک سیل ہے وہ کہاں لوکیٹ کیا جائے اس کو. تو وہ تفصیل آپ کے سامنے عنقریب یہ آ جائیں گی. لیکن دہشت گردی کا ہم بھرپور طریقے سے اور پوری طرح سے ہر محاذ پر، ہر جگہ پر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آج گفتگو ہوئی ہے. تو انشاءاللہ اس پلان میں یہ ساری چیزیں کھل کر آپ کے سامنے آئیں گی. یہ بتائیے کہ آج کے جتنے بھی شکار پکڑے گئے ہیں ان کو سزا عدالت میں دی جائے. سر یہ بتائیے کہ آج کے جتنے بھی شکار پکڑے گئے ہیں ان کو سزا عدالت میں دی جائے. تو کیا جو قانونی سکم ہے، جو قانونی خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں؟ آج کے اجلاس میں اس حوالے سے کوئی غور خوض کیا گیا؟ اس بارے میں بات ہوئی ہے کہ ان مجرموں کو جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ پروسیڈنگز تیز ہونی چاہیے، ان کے ٹرائل جلدی ہونے چاہیے، اور ٹرائل کے اندر جو ہارڈن کرمنلز جو ہیں یا جو ہارڈ کور اپنا جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ لا میں جو ہے وہ اپنا وہ نکل بھاگیں یا ان کے خلاف کوئی صحیح ان کو سزائیں نہ ملے. تو اس کے لیے یقیناً اب غور و خوض ہم کر رہے ہیں، کافی پرپوزلز ہمارے سامنے ہیں، اور یہ صرف یہاں پہ بات نہیں ہو رہی بلکہ افواج پاکستان کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ پکڑے جاتے ہیں، جو جیسے میں نے ابھی کہا کہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں، تو اگر ان کو بھی سزا نہیں ملنی تو پھر یہاں کس کو سزا ملنی؟ تو اس بارے میں بھی کل رات کو بھی یہاں پہ بات ہوئی. میں یہاں پشاور میں تھا، آج بھی یہاں پہ بات ہوئی. اس کے اوپر ہم مزید بیٹھ کے ذرا اپنا دماغ خرچ کریں گے کہ کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے. لیکن یہ مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ. جی
साफी साहब अब कोई बात नहीं है, साफी साहब को दे दे। मेरा नाम टीका खान सानी है, 92 से बोल रहा हूँ। मेरे साथ एक तो ये बताइएगा कि 2015 को पीस ईयर बनाने के लिए डॉक्टर साहब ने एक प्रपोजल दी, उस पर आप क्या कहते हैं? और दूसरा, सियासी तनाव भी मौजूद है, जहाँ दहशतगर्दी का वाक़या बहुत अफसोसनाक है। दूसरी तरफ सियासी तनाव भी मौजूद है, इमरान खान साहब आपके साथ मौजूद हैं। आप क्या समझते हैं कि धरना खत्म करने के हवाले से भी ऐसी ही पेशरफ्त होगी, क्योंकि सिस्टम को चैलेंज किया इन्होंने और बाकायदा तौर पे अपना धरना तो खत्म नहीं किया, लेकिन एहतजाज मौखर कर दिया है और जो 18 को मुज़ाकरात हो रहे थे वो भी मौखर कर दिए। कोई आपकी तरफ से भी लक्ष्य का मुजाहिदा हो रहा है इस सिलसिले में, और किस हद तक जाएंगे? मैं बड़ा मशकूर हूँ इमरान खान साहब का जो तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पे। दूसरे कायदीन का भी मैं बड़ा मशकूर हूँ जो तशरीफ़ लाए इस मीटिंग में। मैंने बल्कि इमरान खान को ये कहा कि या मुझे एजाज़ बख्शें कि मैं आपको चाय पे दावत दूं, या आप मुझे बुलाएं, मैं आपके पास आके चाय पीऊँगा। हम अपना देखें, डेमोक्रेसी का ये हुस्न है कि बातचीत के ज़रिए से बहुत बड़े बड़े मामलात को भी, पहाड़ जैसे मामलात को भी हल किया जा सकता है। तो हम एक यानी कि डेमोक्रेटिक सोच के इंसान हैं, बंदे हैं। हम समझते हैं कि हम अपने इस जो है वो इस प्लेटफॉर्म से अपने मामलात को इंशाल्लाह यकीनन हल करेंगे, और जो भी कंसर्न्स हैं एक दूसरे के, उनको एड्रेस करने के लिए हम दस्ते ताउन बढ़ाएंगे। जी जी साहब। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये कार्रवाई अब अफगान तालिबान और ईस्टर्न बॉर्डर पे लड़ने वाले मिलिटेंट के खिलाफ भी होगी? नंबर 2, जेवाई की लीडरशिप आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा यहाँ पे नहीं है, तो देखिए कि क्या उनको भी वो भी रोज करते हैं, नमाज पढ़ अच्छा नमाज पढ़ रहे हैं। तीसरा सर, ये तो अभी तालिबान ने जस्टिफिकेशन भी जो पेश किए तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि कबायली इलाकों में ये कुछ हो रहा है और न मीडिया हमें तवज्जो दे रहा है, न सियासी क़यादत हमें तवज्जो दे रही है, और न हमारे साथ जो कुछ हो रहा है उससे दुनिया को आगाह किया जा रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज ए प्राइम मिनिस्टर क्या आप लोग इस क़यादत के साथ वज़ीरिस्तान या एटलीस्ट IDPs को विजिट करने और मीडिया को वहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ बताने का रिस्क लेंगे? और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से ये मसला सफर हो गया वो आपका और इमरान खान साहब का झगड़ा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बड़ी मुसीबत के बाद क्या आप उन 4 हलकों की कुर्बानी देंगे? आज ही इसी फोरम पे इनकी मर्जी के मुताबिक जुडिशल कमीशन कायम करने और खान साहब इस मुसीबत की खातिर इस सूबे के हुक्मरान माशाअल्लाह वो है, उनकी खातिर अपना एहतजाजी तहरीक खत्म करने का ऐलान करेंगे? हम आप दोनों से कौन जानना चाहते हैं कि आप दोनों अपनी अनाओं का ये कुर्बानी आज दे देंगे? एक सवाल में आपने कई सवाल पूछे हैं, तो एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम पे चले गए आप। तो वो नहीं, वो तो मेरा ख्याल है कि जहाँ तक सवाल है आपका ये जो तालिबान के हवाले से, जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया ज़रब-ए-अज़्म, वो ऑपरेशन सबके ख़िलाफ़ था, और ये बड़ा हमने बैठ के उसको डिबेट किया था कि ये अपना किसी की तमीज़ तफरीक नहीं की जाएगी इस ऑपरेशन को करते वक्त, और उस पर बाकायदा अमल किया गया, और ये नहीं देखा गया कि कौन कहाँ का रहने वाला है, कौन कहाँ का नहीं है। ये ऑपरेशन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ था और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया गया। इसके नताइज भी अच्छे निकले। फिर उसके बाद आपने हाल ही में देखा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इलेक्शंस हुए, एक नई हुकूमत आई और फिर एक नए सदर आए, और उनके साथ वो तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, और यहाँ उनके साथ बातचीत हुई, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और ये तय किया गया कि हम भी ऑपरेशन करेंगे, वो भी करेंगे, और हम किसी भी कीमत पर अपनी सरजमीन को
ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے اور ہم اس پہ سختی کے ساتھ کاربند ہیں. اور یہ بھی کہ ہم اپنا ہر چیز کو, اگر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے جو شاید ممکن ہے کہ حکومتوں کی نظر میں نہ ہو, لیڈرشپ کی نظر سے اوجھل ہو, ہم اس کا بھی اس طرح سے اس کو لیں گے کہ ہم اس کو میڈیا پہ ایکسپلائٹ کرنے کی بجائے ہم آپس میں مل کے بیٹھ کے بات کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ بہت اچھا فیصلہ ہے. ہم صرف پاکستان میں امن نہیں چاہتے, ہم افغانستان میں بھی امن چاہتے ہیں, ہم اس پورے خطے میں امن چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اس پہ عمل ہو رہا ہے. ادھر بھی مجھے اس وقت سنسیریٹی نظر آتی ہے, افغانستان میں بھی. ادھر بھی ہم خلوص کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ یقیناً نتیجہ اچھا ہوگا. تو میں جہاں آپ کا دوسرا سوال ہے عمران خان صاحب کے بارے میں, جوڈیشل کمیشن کے بارے میں, تو میں نے آج خود لکھا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہ آپ اپنا اس میں ایک کمیشن بنا دیں جو ان چیزوں کا احاطہ کرے, اور اس کے بعد جو ہے یہ تو میں نے آج خود لکھ دیا تھا. سیکنڈلی جو ہے وہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی آیا ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کی روشنی میں, اور جو میں نے خود بھی لکھا ہوا ہے اس کی بھی روشنی میں ہم بیٹھ کے یقیناً بات کر لیں اس کے اوپر. اور اس لیے میں نے ان کو بھی دعوت دی ہے, یہ مجھے دعوت دیں گے, میں ان کے پاس چلا جاؤں گا اور بیٹھ کے اس مسئلے کو ہم حل کریں گے. اور میرا خیال ہے حل ایسا کوئی مسئلہ نہیں جس کا کوئی حل نہیں ہو سکتا, اور وہ حل یقیناً ان کی سیٹسفیکشن کے مطابق بھی ہونا چاہیے اور ہماری بھی سیٹسفیکشن کے مطابق ہونا چاہیے. ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے قومی, ان کی بھی سیٹسفیکشن کے مطابق ہونا چاہیے. ہم جمہوری عمل کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ہم پیچھے نہیں لے جانا چاہتے. اور میرا خیال ہے کہ سب کی یہی خواہش ہے, میرے دائیں بیٹھے ہوئے کی بھی یہی خواہش ہے, بائیں جانب بیٹھے ہوئے کی بھی خواہش ہے, بشمول محترم عمران خان کی. میں جی کلیئر کر. دیکھیں, آپ نے 2 دفعہ ایک سوال پوچھا. پہلے تو قوم کئی دفعہ ایک ملک کی زندگی میں ایک ایسا موقع آتا ہے جو یہ واقعہ ہوا کہ یہ لازم ہو جاتا ہے کہ سب اکٹھے ہوں. اور جو بھی ہمارے اختلافات ہیں, اور میں وہ واضح کر دوں, وہ کوئی انا کے اختلافات نہیں ہیں. بیسکلی ایک ڈیموکریسی کو آگے لے جانے کی بات ہے کہ ایک ساری جماعتیں اسمبلی میں بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی, کوئی کس علاقے میں کہہ رہا ہے, کوئی کہیں, لیکن کوئی یہ تفتیش نہیں کر رہا کہ دھاندلی ہوئی تو کیا اس کو ہم نے اس کے اوپر تفتیش کرنی ہے, جرم ہوا, مجرموں کو پکڑنا ہے اور اس کے بعد اصلاحات کرنی ہے اور پھر پروسیس آگے بڑھے. اور یا نہیں ہوئی, یا ہوئی یا نہیں ہوئی, تو ایک ڈیمانڈ تو وہ میری کوئی انا کی نہیں بات, وہ تو ساری پولیٹیکل اسپیکٹرم میں لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی. تو میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر یہ آپ اس پہ جوڈیشل کمیشن اگر اس میں اپنی فائنڈنگز دے دیتی ہے, اگر نہیں ہوئی تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں, اگر ہوئی تو اصلاحات ہوگی, پاکستان کی ڈیموکریسی آگے بڑھ جائے گی. اس کیس کے اوپر میں کلیئر کر دوں. دیکھیں جی, اس پہ ساری قوم کو اکٹھا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے, عزم کر لیتی ہے, وہ جنگ جیت جاتی ہے. یہ کبھی بھی ایک ون سائیڈڈ ملٹری ایکشن اکیلا نہیں جیت سکتی. یہ ایجنسیز نہیں, یہ پولیس کا کام نہیں. ہم بلیم گیم شروع ہو جاتی ہے کہ اس نے نہیں کیا یا اس نے نہیں کیا. پچھلے سے 8-9 سالوں سے سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں کہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے. یہ ٹائم ہے, اور جو جس طرح کا حادثہ ہوا ہے کہ بچوں کی کولڈ بلڈڈ کلنگ, یعنی بچوں کو جس طرح مارا گیا, اس کی شاید کوئی مثال نہیں ہے. جو میں نے بھی چیزیں دیکھی ہیں, جو بچوں سے بھی ملا, تو اس میں سب ہم اکٹھے ہیں. میں اس لیے آیا ہوں, ہماری اختلافات ایک طرف, اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا ایشو ہے پاکستان کا, دہشت گردی. میاں صاحب جب ہاسپٹل میں میرے پاس آئے تھے الیکشن کے 2-3 دن بعد, تب بھی میں نے کہا تھا کہ یہ نیشنل ایشو ہے, اس کے اوپر ہم آپ کی پوری حمایت کریں گے. اور یہ آپ میاں صاحب سے خود پوچھ سکتے ہیں کہ ہر جگہ APC سے لے کے ہر چیز پہ ہم نے پوری طرح حمایت کی. یعنی ہم نے ایک نیشنل کاز ہے, دہشت گردی ختم ہوگی تو ملک آگے بڑھ سکتا ہے. ہم نے اس کے اوپر پورے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی مقصد یہاں آنے کا یہ تھا کہ ہم فیصلہ کریں کہ اس میں ایک کلیئر میسج دیں سب کو کہ
ساری پولیٹیکل اسپیکٹرم میں لوگ اکٹھے ہیں اور وہ کنسنسس ہے. اور یہ جو ایک ہفتہ دیا گیا اس کمیٹی کو، مقصد یہ کہ ایک نیشنل پلان پریزنٹ کیا جائے اب کہ ہم نے یہ اکٹھے تو ہو گئے ہیں، اب ہم نے کیا سٹیپس لینے ہیں اس کنسنسس کو آگے بڑھانے کا اور دہشت گردی ختم کرنے کا. تو آج میرے خیال میں ہم سب پاکستانیوں کے لیے کنسٹرکٹیو چیز یہ ہے کہ ایک نیشنل پلان جو سب اون کریں گے، ہم سب جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس کو اون کریں گی، فوج اس کا حصہ ہوگی، سارا ملک مل کے فیصلہ عزم کرے گا کہ ہم نے اس کو شکست دینی. میں جی سیدھا اس وقت یہاں سے سیدھا کنٹینر پہ جا رہا ہوں. کنٹینر میں غائب نماز جنازہ ہو رہی ہے اور ادھر میں اپنی ٹیم سے بھی مل رہا ہوں، تو وہ ہم آگے مشاورت کریں گے. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس سے خوشائن چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ ہم ٹاکس کے ذریعے، یہ ایک سمپل چیز ہے. ایک جوڈیشل کمیشن ساری دنیا کے اندر اگر کوئی ہوتا ہے تو ایک کمیشن بیٹھ جاتی ہے، وہ اپنی فائنڈنگز دیتی ہے ٹائم لمٹ کے اندر تاکہ ہمارا ڈیموکریٹک پروسیس آگے بڑھے. میری ذاتی تو لڑائی نہیں ہے، تو سارے پاکستان کی جتنی پارٹیز ہیں وہی بات کہہ رہی ہیں جو میں نے کہا. میں نے ہسپتال میں جا کے ان بچوں کو بھی عادت کرنی ہے جو یہاں پہ داخل ہیں. اگر میں نے وہاں نہ جانا تو میں بھی ان کے ساتھ کنٹینر پہ چلتا جی. آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں جان صاحب، آپ کے پاس ایک بڑی اکثریت ہے، قبائلیوں کو بہت سارا گرا ہے کہ قبائلیوں کی زندگی جس عذاب میں ہے اس عذاب سے نکلنے کا جو پہلا قدم ہے وہ پارلیمنٹ سے ایک امنڈمنٹ ہونے سے ہو سکتا ہے. لیکن جو آپ کی پارٹی میں بھی پارٹی کے لوگ ہیں ان کے بھی کچھ ایسے تو وہ اس امنڈمنٹ کے لیے آپ بتائیے گا پلیز کہ کس طریقے سے اپنی اکثریت کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف فوجی آپریشن اکیلا قبائلی علاقوں کو آزاد نہیں کرا پائے گا جب تک آپ اس کے ساتھ ساتھ ہونے والے کام نہیں کریں گے. وہ لگتا ہے کہ شاید نظر انداز ہے. یہ معاملہ ہمارے زیر نظر ہے اور یقیناً اس پہ کوئی مثبت ہی پیش رفت ہوگی، لیکن ابھی وقت کی بات ہے. تو آخری سوال آپ کا. شازیہ خان آج نیوز سے ہمارا یہ آئیڈیا ہے سر میرے تمام ہمیں فائنل کرنے میں کہ ہم ایک سامنے میں متحد ہوتے ہیں، سوگ منا کر پھر آگے بڑھاتے ہیں. 13 سال ہو گئے دہشت گردی کی اپنے ملک پہ چھائی ہوئی ہے. جو پچھلے قائدین ہمارے بیٹھے ہیں، پچھلے حکمران بیٹھے ہیں، ان کے دور حکومت میں بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے پالیسی نہیں بنائی گئی، اور اگر بنائی گئی تو صرف پالیسی بنانے کے بیان کی حد تک رہی. آج آپ سب کو میک شیور کرنا ہوگا ان تمام جو مائیں جن کی گودیں اٹھاتے ہیں کہ آپ جو ایک ہفتے میں پالیسی بنائیں گے وہ عملی پالیسی ہوگی. آج عمران خان صاحب، میاں نواز شریف صاحب، خورشید شاہ صاحب، اسفل صاحب، سراج الحق صاحب، میں تمام قائدین جن کا نام نہیں لے سکتی ہوں، سب سے میرا یہ سوال ہے، میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں تمام ماؤں کو کہ پلیز ایک ہفتے میں عملی پالیسی سامنے آنی چاہیے. انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے.